بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. مہد المشکات آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث پاک فضیلت الشیخ امام الصوفیہ امام الفقہا امام المحدثین امام المفسرین ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی، جو کہ خود بھی ایک انٹرنیشنل ادارے کے آج بھی پرنسپل ہیں، اور جہاں آپ کے ادارے سے فارغ التحصیل طلباء دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کے ادارے کا ایک طالب علم، یہ فقیر بھی آپ کے ادارے کا طالب علم ہے. تو بغیر کسی تاخیر کے، اس لیے کہ اولاد غوث اعظم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، ان کا چہرہ ہی ان کا تعارف ہوتا. میں حضرت کی بارگاہ میں درخواست کروں گا اور اپنی تمام بچیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے یہ کہوں گا کہ اپنی تمام دعاؤں کو دل میں یاد کرتے رہو. اللہ پاک ان چہروں کی برکت سے ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. نستمع الآن کلمات عاطرہ من فضیلت سیدنا الشیخ العلامہ امام الصوفیہ والفقہا والمفسرین والمحدثین الدکتور عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی الشافعی الدمشقی حفظہ اللہ تعالی، فلیتفضل مشکورا غیر مأمور واجرہ علی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات، وصلی اللہ وسلم علی امام المخلوقات سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ القادات وسلم تسلیما کثیرا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جس نے بھی اس کی تعریف کی، اللہ نے اس پر اپنی نعمتوں کو پورا کیا. کروڑا کروڑ درود و سلام مخلوق کے سردار ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر، اور ان کے پیچھے جنہوں نے بھی ان کی قیادت پر عمل کیا، اور بعد میں آنے والے قائدین اسلام پر. أتحدث الآن نيابة عن زوجتي التي أعدت لكن هذا الدرس. تو آج کا یہ درس میں اپنی اہلیہ کی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں. اصل میں تو خطاب انہوں نے کرنا تھا. وأحب لكن أن تنشرن هذا الدرس على قدر استطاعتكن بالجوالات. اور میرا آج کا یہ درس مجھے بہت پسند ہے. آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جتنی تم میں طاقت ہے اس درس کو عام کرنا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے. انشروه في كل كراچي. پورے کراچی میں اس درس کو عام کرو. لأنني أرى أن المرأة اليوم قد نالت ثوابا عظيما دون أن تصلي سنن ونوافل. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم گھرانے کی عورت بڑے رتبے والی ہے اور اس کو بڑا مرتبہ ہے. اپنے گھر کی خدمت کرنے کی وجہ سے اگرچہ اس نے اپنی نوافل یا سنت غیر موقدہ جو ہے ان کو ادا نہ بھی کرے تب بھی درجات ہیں. المرأة الباكستانية اليوم بلغت الأوج في عبادتها مع الله عز وجل. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والی خواتین اپنی عبادت کے سبب دنیا کی افضل عورتوں میں شامل ہیں. بشيء واحد، ایک وجہ سے، خدمة زوجها وأولادها.
کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے. خدمة البيت والأولاد تعدل عند الله كل عبادات الرجل. گھر کے کام، بچوں کی تربیت، اس کا ثواب اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ ایک مرد کو ملتا. وهذه البشارة ليست مني ولكن من سيدنا رسول الله. یہ خوشخبری میری طرف سے نہیں ہے بلکہ میرے دادا جان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. أتت إليه امرأة واسمها أسماء. ایک عورت آئی سرور کونین کی بارگاہ میں جن کا نام تھا اسما، وكان يجلس بين أصحابه. اور سرور کونین کے صحابہ کرام بھی موجود تھے جس وقت میں وہ آئیں. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. سأحدثك بحديث كل النساء يريدون أن يحدثوك به. اے سرکار، میں آج آپ سے وہ بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہ تمام عورتیں وہی باتیں کر رہی ہیں. إن الله أرسلك نبيا بے شک اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، فآمنا بك وبربك اور ہم ایمان لائے آپ پر اور آپ کے خدا پر. ونحن النساء اور ہم عورتیں ہیں، نبقى في بيوتنا ہم اپنے گھروں میں رہتے، نربي أولاد الرجال ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے، انہیں پالتے، ننظف بيوتهم. ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں. وأنتم تصلون الجمعة اور آپ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، وتحضرون جماعات الصلاة اور آپ لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وتشهدون الجنائز اور آپ لوگ جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، وتحجون اور آپ لوگ حج کرتے ہیں، وتجاهدون في سبيل الله. اور آپ لوگ میدان جہاد میں جہاد کرتے ہیں. فإذا ذهب الرجال بقينا في البيت ننظم ونربي الأولاد. اور جب ہمارے گھروں کے مرد چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں. وسألت اور اس نے پوچھا هل نشارككم الأجر يا رسول الله؟ تو کیا ہم لوگوں کو بھی ثواب میں ان کے برابر کچھ ملے گا؟ والتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال هل رأيتم أروع من مقالة هذه المرأة؟ اقلی صلاۃ والسلام نے مرد صحابہ کرام کی طرف توجہ کی اور فرمایا، اے میرے صحابہ، اس سے پیارا کوئی سوال ہو سکتا ہے جو اس عورت نے کیا ہے؟ قالوا ما رأينا مثلها. تو کہا کہ نہیں سرکار، اس کے جیسا تو نہیں ہو سکتا. فالتفت النبي إلى المرأة آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس عورت کی طرف توجہ فرمائی وقال اذهبي وبلغي خلفك جميع النساء. جاؤ اور میرے اپنے پیچھے جا کر تمام عورتوں کو بتاؤ أن خدمتكن لأزواجكن کہ تمہارا خدمت کرنا تمہارے شوہروں کی تعدل كل ما ذكرت من العبادات. ابھی تم نے مرد کے جتنے اوصاف بیان کیے تھے کہ اس میں مردوں کو اجر ملتا ہے، ان عورتوں کو کہہ دو کہ گھروں کے کام کرنے میں عورتوں کو بھی ویسے ہی اجر ملتا ہے. فانصرفت المرأة وهي تهلل وتكبر وتحمد الله تعالى. اور یہ عورت جب پلٹی تو مارے خوشی کے اس کی زبان پر کلمہ اور تکبیر کی صدائیں تھیں. أقول الحق، رب ذوالجلال فرماتا ہے رأيتكن بعيني کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وأنتن تخدمن في البيوت. کہ آپ اپنے گھروں میں خدمت کرتی ہیں. أنتن عظيمات بهذا الدور الذي تفعلونه. تو آپ لوگ جو اپنے گھروں میں کام کر رہی، اس کے سبب اللہ کی بارگاہ میں آپ کے بڑے درجات ہیں. اے عورتوں،
جو تم کر رہی ہو، وهذا من صلب ديننا، اور یہ ہمارے دین کی مضبوطی ہے، من شريعتنا، ہماری شریعت سے، من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ہمارے نبی کی باتوں سے. فقد سئل النبي أي الناس أعظم حقا على المرأة، کہ وہ کون سا کام ہے عورت پر جو سب سے زیادہ اس پر لازم ہوتا ہے. مين أكتر شيء لازم المرأة تسمع كلمته؟ عورت پر سب سے زیادہ کس کی خدمت ہے؟ فقال عليه الصلاة والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زوجها. اس کے شوہر کی. زوجها أعظم حقا من أبيها وأمها. اس کے شوہر کی خدمت اس پر اس کے باپ اور اس کی ماں سے بھی بڑھ کر ہے، بعد الزواج. شادی کے بعد. أما قبل الزواج فحق أبيها وأمها أعظم. اور شادی سے پہلے ماں باپ کی خدمت اس عورت پر لازم ہے. سألوه هذا للمرأة تو انہوں نے کہا یہ تو عورت کے لیے ہے، فمن أعظم حقا على الرجل؟ تو مرد پر سب سے زیادہ خدمت کس کی ہے؟ مين أكتر شيء الرجل لازم يسمع كلمته يخدمه؟ مرد سب سے زیادہ کس کی بات سنے اور اس کی خدمت کرے؟ کون؟ فقال أمه. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں. لذلك لا تتعجبي لما زوجك بيقدس أمه. تو کبھی بھی اس بات پر عورتوں تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے شوہر اپنی ماں کا بے حد ادب اور احترام کریں تو. إذا ساعدتيه على هالمهمة اگر آپ نے ساتھ دیا اپنے شوہروں کا اس معاملے میں دخلتي الجنة. تو جنتی بن جاؤ گی. الذي ضمن لك الجنة جس نے جنت کی ضمانت دی سيدنا رسول الله. وہ ہمارے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. قال فرمایا أيما امرأة وہ عورت ماتت مر گئی وزوجها عنها راض اور اس کا شوہر اس سے راضی تھا، دخلت الجنة. وہ جنت میں چلی گئی. أعظم مكافأة. یہ سب سے بڑا انعام. سيدنا أبو بكر مبشر بالجنة. یہ نہیں کہ صرف سیدنا صدیق اکبر ہی جنت کی بشارت والے ہیں، مو بس سيدنا عمر مبشر بالجنة، اور صرف سیدنا عمر ہی بشارت کے، مو بس سيدنا عثمان، اور سیدنا عثمان ہی صرف سیدنا جنتی، علی، سیدنا علی ہی نہیں، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، سیدنا عبید بن ابی جراح، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سیدنا عبد الرحمن بن عوف. مو كلهم هدول بس مبشرين بالجنة. صرف یہی لوگ جنتی اور جنت کی بشارت والے نہیں. انت مبشرة بالجنة بكلام سيدنا رسول الله. تم سب بھی جنت کی بشارت کی حاملہ ہو، اور یہ بشارت تم کو تمہارے نبی نے عطا کی ہے. لما بتصبري على خدمة زوجك، جس وقت میں تم صبر کرتی ہو اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں وتربية أولادك، اور بچوں کی تربیت میں، تنظيف البيت، گھر کی صفائی میں جب تھکتی ہو، شغلة كبيرة هي عند الله، تمہارا یہ کام کرنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے، شغلة عظيمة. بہت بڑا مقام. تعالوا اسمعوا شو بيقول النبي اللهم صل عليه. تو آؤ اور سنو کیا فرماتے ہیں تمہارے نبی، ان پر درود بھی پڑھو. بيقول فرماتے ہیں
إذا صلت المرأة خمسها اگر عورت نے 5 نمازیں پڑھ لی وصامت شهرا اور 1 مہینے کے روزے بھی رکھے وحصنت نفسها اور اپنی عزت کی حفاظت کی وأطاعت زوجها اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی. حائد میں لوٹا رہا ہوں، گنے آپ بھی. صلت الخمس أوقات 5 وقت کی نماز، صامت شهر رمضان 1 مہینے رمضان کے روزے، حافظت على نفسها من المعصية. اور اپنے آپ کو بچایا گناہوں سے. شوفوا الأخرانية وأطاعت زوجها اور آخری والی بات کیا تھی؟ شوہر کی فرما برداری کی. دخلت الجنة. فرمایا جنت میں داخل ہو گئی. انت يا بنتي لاحظتي اے میری بیٹیوں، کیا تم نے غور کیا انه النبي جعل طاعة زوجك کہ تمہارے نبی نے شوہر کی خدمت کو بمصاف ركن الإسلام الصلاة وركن الإسلام الصيام؟ کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، سرکار نے نماز اور روزے کے ساتھ شوہر کی خدمت کا بھی فرما دیا. أنا جيت اليوم لبشرك، میں آیا ہوں آج تاکہ میں آپ کو خوشخبریاں سناؤں. جيت لقوي إيمانك ما تملي. میں آج تمہارے ایمانوں میں اضافہ کروں گا، کبھی مایوس مت ہونا. من خدمة البيت والأولاد. کہ گھر کے کام کرتے کرتے جب تم کو ملال ہونے لگتا ہے. شايفة لما أنت تحملي ابنك وبتضميه لصدرك اور جس وقت میں تم اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینوں سے لگاتی ہو وبتقبليه اور اس کو چومتی ہو، شو إلك عند الله؟ جانتی ہو اس وقت میں اللہ تم کو کیا دے رہا ہوتا ہے؟ أن الله يرحمك كما رحمت ولدك. اللہ اس وقت میں تجھ پر رحم کر رہا ہوتا ہے جیسے تو اس کے بندے اور اس اپنے بچے کو رحم سے پیار کر رہی ہوتی ہو. اجت مرة امرأة ایک عورت آئی لعند النبي عليه آقا علیہ السلام کے پاس، تطلب حاجة من الحاجات. اس نے اپنی کوئی ضرورت میں سے مانگا سرکار سے. فجاوب النبي عليه الصلاة والسلام. آقا علیہ السلام نے اس کو جواب عطا فرمایا. بعدين سألها أنت متزوجة؟ آقا علیہ السلام نے بعد میں اس سے پوچھا تم شادی شدہ ہو؟ قالت نعم يا رسول الله. کہا جی میں شادی شدہ ہوں. قال لها كيفك أنت عم تتعاملي مع زوجك؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتی ہو؟ قالت يا رسول الله اس نے کہا یا رسول اللہ، ما بقصر بخدمته أبدا. میں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی. فقال لا انظري أين أنت من زوجك. تو آقا نے فرمایا کہ تو دیکھ اپنے آپ کو کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے. فإنه سبب في دخولك الجنة أو النار. اس لیے کہ تیرا شوہر ہی سبب بنے گا تیرے جنت میں جانے کا یا تیرے جہنم میں جانے کا. إن أطعتيه فلك الجنة اگر اس کی فرمان برداری کی تو تو جنتی ہے، وإن عصيتيه فالثانية. اور اگر اس کی نافرمانی کی تو پھر جہنم میں جاؤ گی. أنا جيت لهنيكم بخدمة بيوتكم. میں آیا آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو کتنا تھکاتی ہو اپنے گھروں کے کاموں میں. أنا فرحان میں بہت خوش ہوں بالمرأة الباكستانية الشريفة العفيفة. پاکستانی عورتوں کی عادتوں سے میں بہت خوش ہوں کہ یہ بہت کام کرتی ہیں اپنے گھروں میں، الحنونة على أولادها اور ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور پیار ہے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شوہروں کے لیے. النبي عليه الصلاة والسلام سأل مرة سؤال.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو خبر نہ دوں جنتیوں کی؟ ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ کیا میں تم کو خبر نہ دوں تمہاری عورتوں میں سے کون کون جنتی ہیں؟ الودود المحب لزوجه، کہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے اپنے شوہر سے، التي تلد له الأولاد، اور جو بچے جنتی ہے اپنے شوہر کے، التي إذا غضبت عادت فاعتذرت من زوجها، اور اگر کبھی وہ غصہ کرتی ہے تو پلٹ کر آتی ہے اور اپنے شوہر سے معذرت کرتی ہے، تقول له لا أنام حتى ترضى عني، اور اپنے شوہر کو کہتی ہے میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے۔ بس إلي رجاء عنكم، بس ایک میں آپ سے کام چاہتا ہوں، أنكن إذا اختلطتن بإخوة أزواجكن في نفس البيت، کہ اگر آپ ایسے گھر میں ہیں کہ جہاں پر آپ کے شوہر کے علاوہ ان کے بھائی بھی ہیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ اختلاط میل جول رکھتی ہیں، أن تنتبهن من ستر الرأس، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں، خصوصا الشعر والرقبة، اور خاص طور پر آپ کے بال، آپ کا سر اور آپ کے کاندھے بازو۔ تنتبهوا وانتوا عم تعدوا مع أقارب الزوج، خبردار، اور ان معاملات کو بڑی پابندی سے رکھنا، اپنے شوہر کے بھائی وغیرہ سے آپ کو پورا پردہ کرنا ہے، فقط للضرورة، گفتگو بھی اتنی کہ جو حاجت ضرورت ہو۔ يعني بالإسلام ما في اختلاط، اسلام میں اختلاط نہیں ہے، بالإسلام غرفة الرجال لحال وغرفة النساء لحال، عورتوں کے کمرے الگ ہیں، مردوں کے کمرے الگ ہیں۔ الاختلاط يكون ضرورة، اب کہیں پر ضرورت پڑ جائے کہ مرد اور عورت اکٹھے ہوں، وہ الگ مسئلہ، ضرورت کے تحت، وأنتن بكامل الستر، لیکن اس وقت بھی آپ پورے پردے کے ساتھ ہوں، وهذا من السنة، اور یہ سنت ہے، بل في القرآن، بلکہ قرآن میں ہے۔ يا بنات، اے میری بیٹیوں، بالقرآن لما هرب سيدنا موسى من فرعون وإجا لعند سيدنا شعيب على مدين، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے جب ہٹ کر نکلے تو آئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں۔ شوفوا كيف القرآن نبهنا على قضية الاختلاط، تو دیکھو کتنے پیارے انداز میں قرآن ہمیں روک رہا ہے مرد عورتوں کو اکٹھا ہونے سے۔ اجا سيدنا موسى ووجد ناس يسقون من البئر، تو دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قوم کے لوگ کنویں سے پانی بھر رہے تھے، رجال يسقون من البئر، مرد حضرات کنویں سے پانی بھر رہے تھے، وبعيد عن الرجال وجد تنتين بنات، تو آپ نے دیکھا کہ مردوں سے ہٹ کر دو عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، ہٹ کر الگ، معن آپ لوگ سن رہے ہیں، غنم، اور ان عورتوں کے ساتھ کچھ بکریاں بھی تھیں۔ ما عم يقربوا على البير
قاعدين لحالهم البنتين. تو وہ عورتیں انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ ہٹے مرد تو پھر ہم جا کر بھریں پانی. سألهم سيدنا موسى سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما خطبكما؟ ليش انتوا واقفين هون لحالكم؟ ما تسقوا الغنمات؟ تم لوگ یہاں پر اکیلے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ اپنی بکریوں کو تم لوگ پانی کنویں سے کیوں نہیں پلاتی؟ قالت لهم ما بنسقي لحتى يروحوا الرجال عن البير. ہم اس وقت تک کنویں کے قریب نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ مرد وہاں سے ہٹ نہیں جاتے. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ہم نہیں پلائیں گے پانی جب تک کہ یہ لوگ وہاں سے چلے نہیں جاتے. فسقى لهما. اور جب مرد چلے گئے تو انہوں نے سیراب کیا اور پلایا اپنی بکریوں کو پانی. المشهد كان البنتين ما عم يختلطوا مع الرجال. تو قرآن کا یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لڑکیاں اس وقت تک انتظار کرتی رہیں کہ جب تک کہ مرد نہیں چلے گئے. شوفوا السنة شلون بيّنت انه ما في اختلاط بين الجنسين. تو دیکھو اسلام نے کتنا واضح کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. صلى النبي في المسجد ثم خرج الناس فاختلط النساء بالرجال في الطريق. تو اب کیف سیدی صلی اللہ بالطريق ماشي رجال ونساء. آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سڑکوں کے اوپر مرد اور عورتیں آپس میں مل کر بالکل چل رہے ہوتے ہیں كل واحد ماشي هو ومرته بالطريق. کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ چل رہا ہے راستے میں. وخرج النبي فشاهد الناس نساء ورجالا معا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ مرد عورتیں سب ایک راستے پر ایک جگہ پر چل رہے ہیں وصرخ تو بلند آواز سے فرمایا يا نساء اے عورتوں لا تمشين في وسط الطريق. راستے کے بیچ میں چلنا بند کرو. امشينا على اطراف الطريق. راستے کے کناروں میں چلا کرو. يقول الحديث فكانت المرأة تمشي على طرف الطريق والرجال في وسط الطريق. اور فرمان مصطفیٰ سننے کے بعد عورتیں پھر کنارے چلنے لگی اور مرد بیچ میں چلتے تھے. شو رأيكم إذا كان دخل واحد أعمى قدام نسوان ومو شايف ولا مرة؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک اندھا آ جائے تو آپ لوگ کیا کریں گی؟ وہ اندھا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا، بجوز جائز ہے؟ تعالوا نسأل سيدنا النبي. آؤ پوچھتے ہیں اپنے سردار اپنے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. دخل ابن مكتوم الصحابي الضرير الذي لا يرى. داخل ہوئے وہ صحابی عبداللہ بن مکتوم جو نابینا تھے آنکھوں سے. وكان عند النبي اثنتين أو اثنتان من أمهات المؤمنين. اور اس وقت سرکار کے دربار میں ہماری 2 مائیں تشریف فرما تھیں. قال لهم النبي عليه السلام رجعوا ورا رجلاني. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پردے کے پیچھے چلی جاؤ، احتجبا من. پردہ کرو ان سے. قالت يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا. یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، یہ ہم کو کہاں دیکھیں گے؟ قال أفعمياوان أنتما ألا ترياني. تو وہ تو نابینا ہے تو کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی؟ احتجبا منه. جاؤ پردے کے پیچھے. أنا ما بدي أمنعكم من السكن مع بيت حماكم.
میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ اگر آپ اپنی ساس کے گھر میں یا اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتی ہیں، لكن لا تختلطوا معهم إلا لضرورة. تو اپنے آپ کو پردے کے ساتھ اور ان سے پردہ کرتی رہو، سوائے ضرورت کے تحت آپ نے آنا ہے۔ سئل النبي عن أقارب الزوج. پوچھا گیا سرور کونین سے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، هل تظهر أمامهم؟ کیا عورت آ سکتی ہے ان کے سامنے؟ قال لا، فرمایا نہیں، وإلا ماتت أخلاقها. ورنہ اس کے اخلاق کا جنازہ نکل جائے گا۔ أنا بعرف إنه هذا الحديث يمكن ما تحسنوا تنفذوه، بس لازم تعرفي إنه هذا التصرف غير شرعي. مجھے پتا ہے کہ بعض گھروں کے معاملات ایسے کہ ان کے لیے میرا یہ کہنا بھی شاید مشکل ہو، لیکن وہ کوشش تو کرے کہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ حاولوا تخففوا من الاختلاط. اپنے آپ کو بچاؤ مردوں کے میل جول سے۔ انتوا مثل بناتي بغار عليكم. آپ لوگ میری بیٹیوں کی طرح ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جذبات رکھتا ہوں۔ آسف للإطالة وشكرا لحسن استماعي. اگر میری گفتگو لمبی ہو گئی یا کوئی بات آپ کو ناگوار گزری تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ في شيء أخت هدى عندك برنامج؟ میری بہن ادا اور کوئی بات ہے؟ ما عندي مانع، بس يحافظوا على الورد بيقروا. نعم بطلب منهم. إذا أنا بايعتكم على الورد العام للطريقة القادرية بتحافظوا عليه بتقروا؟ اگر میں آپ لوگوں کو بیعت کروں اس شرط پر کہ آپ لوگ ورد قادری پڑھیں گی تو کیا آپ لوگ ورد قادری پڑھنے پر مجھ سے وعدہ کریں گی؟ حافظوا عليه. پڑھیں گی ورد قادری؟ قولوا جي. بولیں جی۔ جي كمان جي. اوكي، هدول مسابحهم. عبد المصادمین ہاں المدرسہ سے دیا ہے، المدرسہ تھا بايعت صحاباتهم هدول وہ کمان على الورد العام کمان برا سے القادم. دیا، منہ فقط آیا فی نسوان کمان عبد المدرسات کمان۔ نعم. أنا إن شاء الله تعالى حأدعي لكم أنه تكونوا مقربين للإمام الجيلاني. میں آپ سب کو بیعت بھی کروں گا اور آپ سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے دادا غوث اعظم جیلانی آپ سب کو اپنے قریب کر لیں۔ بس القرب من الإمام الجيلاني بده ينقرأ كل يوم 3 أوراد له. اور اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے غوث پاک کا قرب نصیب ہو تو اس کو 3 وظیفے روزانہ پڑھنے پڑیں گے۔ 70 مرة أستغفر الله. 70 مرتبہ استغفر اللہ، 313 مرة الصلاة على النبي، 313 مرتبہ درود شریف، 166 مرة لا إله إلا الله، 166 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ثم الدعاء اور اس کے بعد پھر دعا بعد ہوگی۔ الورد. شكرا لكم وبايعتكن جميعا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں نے آپ سب کو بیعت کر لیا۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جئت يا طه لبابك وقعا وسط رحابك، أرتجي عطف جنابك والندى من راحتيك. جئت أشكو من ذنوبي سائلا ستر عيوبي، راجيا كشف كروبي فأغث
من جاء إليك ربي عمم بنعيمي كل عبد مستقيم ما شدا عبد العزيز يا رسول جئت إليك وعليك الله صلى كلما المولى تجلى وعلى آل أجلا وبنيك وذويك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات